کل عمران خان صاحب کے لیے ایک مشکل دن تھا۔ کل الیکشن کمیشن نے ایک مختصر فیصلے میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا اعلان کیا۔ اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ ان کی یہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ اس اسمبلی کی مدت یعنی 11 ماہ رہ گئے ہیں اس مدت تک کے لیے ہے یا اگلے 5 سال کے لیے ہے، یا جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کے لیے مزید مشکلات ہوں گی اور ان کی پارٹی صدارت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، ان کا سیاسی مستقبل بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ بحث ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت تفصیلی فیصلہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ جو تفصیلی فیصلہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے وہ انسائنڈ ہے، اس کی اونرشپ الیکشن کمیشن نے نہیں لی ہے، لہٰذا اس کی بنیاد پر باتیں کرنا اس وقت شاید بہت عقل مندی کی بات نہیں ہوگی۔ بہرحال تحریک انصاف نے یہ ضرور کیا ہے کہ اسی فیصلے کو، وہ 23 صفحات کا جو فیصلہ ہے اسے بنیاد بنا کر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے ہیں اور انہوں نے الیکشن کمیشن کی جو ریسٹرکشن کو چیلنج کیا ہے، تو وہاں پر بھی سماعت ہوگی۔ یہ معاملات اب اس طرح سے آگے بڑھیں گے، لیکن سب سے اہم معاملہ یہی ہے کہ پولیٹیکل معاملات حل ہوتے ہیں الیکشن کے ذریعے، عوامی قوت کے ذریعے، اور عوامی قوت اور اس وقت عوام کی جو تائید نظر آ رہی ہے وہ بائی الیکشن کی شکل میں ہو، وہ احتجاج یا جلسوں کی شکل میں ہو، ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس وہ عوامی تائید اور پذیرائی موجود ہے۔ اس نتیجے کے آنے کے بعد، اس فیصلے کے آنے کے بعد یہ ضرور ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کو ایک بیانیہ مل گیا ہے کہ اگر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، وہ خائن ہیں، تو اب عمران خان جو ہیں وہ بھی سرٹیفائیڈ چور ہیں، سرٹیفائیڈ خائن ہیں۔ مذاکرات کی بازگشت سن رہے تھے کہ شاید پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اور کوئی درمیانی راہ نکل آئے گی، لیکن آج وزیر اعظم نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے واضح کر دیا، صاف کر دیا کہ الیکشن 11 ماہ کے بعد ہوں گے، فوری الیکشن کا کوئی امکان نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے تنقید بھی کی ہے۔ توشہ خانہ میں عمران نیازی سرٹیفائیڈ چور ہے اور سرٹیفائیڈ جھوٹا ہے، جس نے یہ چور ڈاکو 6 سال دن رات الزامات لگائے، آج وہ سرٹیفائیڈ چور نکلا۔ ہماری پچھلی اور اگلی نسلوں کا بھی حساب ہم سے لے لیا گیا، ان سے حساب مانگا جا رہا ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں سرٹیفائیڈ چور کے پیچھے۔ اگر ان کے حوالے میں جانا تو ان کی مرضی ہے، ان قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ ہم قطعاً اس کو کسی سرٹیفائیڈ چور اور ڈکیت کو ہم وہاں پر گھسنے نہیں دیں گے۔ عام انتخاب قانون آئین کے مطابق ابھی 11 مہینے دور ہیں۔ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں جب تک کہ یہ معیشت ٹھیک نہیں ہوتی۔ یعنی پولیٹیکل ٹمپریچر بڑھے گا، سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا، اور اس کی تائید، اس کی تصدیق نہ صرف وزیر اعظم پاکستان نے کی ہے بلکہ چیئرمین تحریک انصاف سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس کی باقاعدہ تصدیق کر دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے روز وہ اپنے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے اور مذاکرات اب ہوں، اس کی کوئی انہیں توقع نہیں ہے۔ جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے کرش کرنے کی کوشش کی میری پارٹی کو۔ بیک ڈور چینل سے تو بات چیت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ بات چیت کرتی ہیں، تو ہمارے لیے کوئی مذاکرات صرف ادھر تک اہمیت ہے کہ الیکشن ہو، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے۔ مجھے اب کوئی امید نہیں ہے الیکشن کی، اور انشاءاللہ میرے خیال میں جمعے کو میں اناؤنس کر دوں گا اپنی ڈیٹ لانگ مارچ کی۔ جمعے کو اناؤنس کر دوں گا کس دن نکل رہے ہیں ہم۔ جب پکڑ لیں گے تو یہ لانگ مارچ نہیں ہوگی، یعنی کیا لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ اگر یہ منظم احتجاج کا راستہ روکیں گے تو کیوس ہو جائے گا۔ قوم تو تیار کھڑی ہے، قوم تو یہ ملک ہی بند ہو جائے گا، تو یہ فیصلہ کر لیں کیا چاہتے ہیں۔ آج عمران خان پر مزید دہشت گردی کی دفعات سے بھری ایف آئی آرز کاٹ دی گئی ہیں کہ انہوں نے احتجاج جو ہوا اسلام آباد میں وہ ان کی ایما پر ہوا تھا اور انہیں پھر نامزد کر دیا گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف اس طرح کے اقدامات سے پی ڈی ایم کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ جو بیانیہ اس وقت ہمارے سامنے ہے چور ڈاکو لٹیرے کے اگینسٹ کہ عمران خان بھی خائن ہیں، اس کو بھی پذیرائی عوام میں ملے گی یا نہیں ملے گی، ایک بودا سا بیانیہ معلوم ہوتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس فیصلے کے جو کل آیا، اس کے جو قانونی نکات ہیں، کئی اہم سوالات ہیں، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔